آج ہم ایک ایسی دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسلام کے ظہور سے آپ کہہ لیں ٹھیک پہلے موجود تھی۔ ہمارا ماخذ ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی شہرائے آفاق کتاب الرحیق المختوم، اور یہ وہ کتاب ہے جسے عالمی سطح پر سیرت نگاری میں اول انعام بھی ملا۔ تو ہمارا مقصد صرف تاریخ کے واقعات دہرانا نہیں، بلکہ اس ماحول، ان حالات اور اس معاشرے کی نفسیات کو سمجھنا ہے جس میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ پس منظر ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایک طرح سے اس سٹیج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس پر تاریخ کا ایک عظیم ترین باب کھیلا جانے والا تھا۔ صحیح۔ یہ صرف جغرافیہ یا قبائل کی ایک فہرست نہیں، بلکہ اس دور کے انسان کی امیدوں، اس کے خوف، وفاداریوں اور تضادات کی کہانی ہے۔ تو آئیے اسے اسٹیج سے یعنی اس سرزمین سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہی صحرا اور بے آب و گیاہ زمین کے ہیں۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو مغرب میں بحرائے احمر، مشرق میں خلیج عرب اور جنوب میں بحرائے عرب، یہ تو اس کے سمندری حدود ہو گئیں۔ جی، لیکن اس کی اصل اسٹریٹجک اہمیت وہ اس کے اندرونی حصے میں ہے۔ اچھا، دیکھیں یہ ہر طرف سے وسیع اور یہ صحراؤں میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ریت کے ٹیلے نہیں تھے مطلب؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک قدرتی فصیل تھی، آپ سمجھیں، ایک ناقابل تسخیر کلا جس نے اس وقت کی دو سپر پاورز روم اور فارس ان کی براہ راست پہنچ سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ بالکل، یعنی ان کی براہ راست حکومت وہاں نہیں تھی۔ جی بالکل نہیں، وہ سرحدی علاقوں پر تو اثر انداز ہوتے رہے، لیکن عرب کے دل میں کبھی داخل نہیں ہو سکے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس جغرافیائی تنہائی کا وہاں کے لوگوں کی سوچ اور کردار پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ یہ صرف ایک فوجی فائدہ تو نہیں رہا ہوگا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اسی تنہائی نے عربوں کے اندر ایک شدید آزادانہ شناخت کو جنم دیا۔ اچھا۔ وہ کسی رومی قیصر یا پارسی کسرا کے سامنے جھکنے کے عادی نہیں تھے۔ اچھا۔ ان کی نفسیات میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ ہم آزاد ہیں، اور یہ پہلو اس لیے اہم ہے کہ جب بعد میں اسلام کا پیغام آیا تو وہ کسی بیرونی طاقت کا درآمد شدہ نظریہ نہیں تھا، بلکہ اسی سرزمین سے ابھرا تھا۔ صحیح، جس نے اسے قبولیت میں ایک منفرد حیثیت دی۔ بالکل۔ تو یہ تو ہوئی سرزمین کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آزاد سرزمین پر کون لوگ آباد تھے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ مورخین نے عرب اقوام کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جی، پہلی قسم ہے عرب بائدہ کی۔ یہ وہ قدیم قومیں ہیں جو اب ناپید ہو چکیں، جیسے قوم عاد اور سمود، جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، لیکن جن 2 بڑی شاخوں کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ ہیں عرب عربہ یعنی قحطانی عرب جن کا اصل مرکز یمن تھا، اور عرب مستعربہ یعنی عدنانی عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بالکل۔ تو بنیادی طور پر یہ جنوبی اور شمالی عرب کی تقسیم تھی۔ ماخذ میں یمن سے قحطانی قبائل کی ایک بہت بڑی ہجرت کا ذکر ملتا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ ایک پوری تہذیب اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئی؟ اس کی ایک نہیں بلکہ 2 بڑی وجوہات تھیں جو ایک ساتھ پیش آئیں۔ اچھا۔ پہلی وجہ معاشی تھی۔ دیکھیں، یمن اس وقت ہندوستان اور افریقہ سے آنے والی تجارت کا گیٹ وے تھا۔ مسالے، خوشبوئیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کیا تو انہوں نے بحری راستے سے براہ راست تجارت شروع کر دی۔ بائی پاس کر دیا۔ جی، جس نے یمن کے بری شاہراہ کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا۔ اس سے ان کی معاشت تباہ ہو گئی۔ یعنی ان کا پورا معاشی ماڈل ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ بالکل۔ اور پھر اس پر ایک قدرتی آفت نے کاری ضرب لگائی۔ قدرتی آفت؟ کس طرح کی؟ وہ تھا سیل العرم، یعنی مارب کے مشہور ڈیم کا ٹوٹنا۔ وہ مشہور واقعہ۔ جی، یہ ڈیم ان کی انجینئرنگ کا شاہکار تھا، ان کی خوشحالی کی علامت تھا۔ جب وہ ٹوٹا تو اس سے آنے والے سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک سیلاب نہیں تھا، یہ ان کی تہذیب کے خاتمے کا اعلان تھا۔ تو یہ تو ایک طرح کی مہاجرت کا بحران تھا جس نے پورے خطے کی تاریخی بدل دی۔ یقیناً، اسی ہجرت کے نتیجے میں مشہور قبیلے اوس اور خزرج یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، جی، وہ یثرب جا کر آباد ہوئے۔ اول غسان نے شام کا رخ کیا اور رومیوں کے اتحادی بن گئے۔ یہ ایک عظیم سماجی اور سیاسی تبدیلی تھی۔
یہ تو قحطانی عرب کی کہانی ہوئی۔ عدنانی عرب کا آغاز تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے جڑا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارس سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، پھر اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ وہیں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کچھ عرصے بعد یمن کے قبیلہ بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے ساتھ پلے بڑھے، ان سے عربی سیکھی اور انہی میں شادی کی۔ اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جی، یوں مکہ ایک مذہبی مرکز کے طور پر آباد ہوا۔ تو مکہ کی بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ لیکن آج ہم مکہ کو قریش کے حوالے سے جانتے ہیں۔ قریش اس تصویر میں کب اور کیسے داخل ہوئے؟ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک بنو جرہم ہی مکہ کے متولی رہے، لیکن وقت کے ساتھ ان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ وہ خانہ کعبہ کے لیے آنے والے نذرانوں میں خیانت کرنے لگے، حاجیوں کو تنگ کرنے لگے۔ اچھا، جب ظلم حد سے بڑھا تو بنو خزاع نامی ایک اور قبیلے نے ان سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ اور پھر اقتدار بنو خزاع کے پاس آ گیا۔ قریش اس وقت کہاں تھے؟ قریش جو عدنانی نسل سے تھے، اس وقت مکہ کے اطراف کی پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی مرکزی قیادت نہیں تھی۔ وہ اس سیاسی کشمکش میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص کا ظہور ہوا، قصی بن کلاب۔ یہ نام تاریخ میں بہت اہم ہے۔ یہ کون تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا جو ان سے پہلے کوئی نہ کر سکا؟ قصی بن کلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ وہ ایک غیر معمولی سیاسی بصیرت کے مالک تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ قریش کے تمام بکھرے ہوئے خاندانوں کو اکٹھا کیا، انہیں احساس دلایا کہ یہ گھر تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل کا ہے اور اس کے اصل وارث تم ہو۔ تو انہوں نے ایک طرح سے قوم پرستی کی بھاونا کو ابھارا۔ کہہ سکتے ہیں انہوں نے قریش کو متحد کر کے بنو خزاع کو مکہ سے نکال دیا اور خود حکومت قائم کی۔ تو انہوں نے صرف ایک فوجی فتح حاصل نہیں کی، بلکہ قریش کو ایک قوم کے طور پر منظم کیا۔ بالکل، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ دار الندوہ کا قیام تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ خانہ کعبہ کے پاس ایک عمارت تھی جو قریش کی پارلیمنٹ تھی۔ جنگ، امن، شادی بیاہ، تجارتی قافلوں کی روانگی، تمام اہم فیصلے یہیں ہوتے تھے۔ واہ، تو یہ تو ایک قبیلے سے ایک شہری ریاست بننے کا سفر تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ انہوں نے حج سے متعلق کچھ اہم مناصب بھی قائم کیے، جیسے حجابت یعنی کعبہ کی دربانی، سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، اور رفادہ یعنی ان کے کھانے کا بندوبست کرنا۔ یہ مناصب بہت بڑی عزت اور اختیار کی علامت تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ بعد میں یہی مناصب قریش کی اندرونی جھڑوں کی وجہ بھی بنے۔ جی، ایسا ہی ہوا۔ قصی کے بعد یہ مناصب ان کے بیٹوں، خاص طور پر بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار میں تقسیم ہوئے، اور اس تقسیم پر شدید کشیدگی بھی پیدا ہوئی۔ قریب تھا کہ قریش آپس میں لڑ پڑتے، مگر پھر صلح ہو گئی اور مناصب بانٹ لیے گئے۔ اور اہم ترین عہدے ہاشم اور پھر ان کے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سربراہ بنے۔ تو مکہ میں تو ایک منظم شہری ریاست جیسی حکومت قائم ہو گئی۔ باقی عرب کی سیاسی صورتحال کیا تھی؟ مکہ ایک استثنائی حیثیت رکھتا تھا۔ باقی عرب میں دو طرح کے نظام تھے۔ سرحدی علاقوں میں تاج پوش بادشاہ تھے، جیسے یمن کے شاہکان، عراق میں آل منظر جو فارسیوں کے ماتحت تھے۔ جی، اور شام میں آل غسان جو رومیوں کے ماتحت تھے۔ یہ ایک طرح کی کٹ پتلی حکومتیں تھیں۔ اور اندرونی عرب جو کسی بڑی طاقت کے زیر اثر نہیں تھا۔ وہاں مکمل قبائلی نظام تھا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک آزاد اور خود مختار اکائی تھا۔ قبیلے کا سردار ہی بادشاہ، جج اور کمانڈر سب کچھ ہوتا تھا، اور اس پورے نظام کی بنیاد ایک ہی چیز پر تھی: قبائلی عصبیت۔ یہ لفظ عصبیت بار بار آتا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ یہ صرف وفاداری تو نہیں تھی۔ یہ وفاداری سے بہت بڑھ کر تھی۔ یہ بقا کا قانون تھا۔ صحرا میں ایک اکیلے فرد کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کی شناخت، اس کی حفاظت، اس کی عزت، سب کچھ قبیلے سے وابستہ تھا۔
میرا قبیلہ چاہے صحیح ہو یا غلط والی سوچ۔ بالکل، اس کے بغیر ایک شخص صحرا میں بالکل تنہا اور غیر محفوظ تھا۔ یہی عصبیت تھی جو ایک طرف ان کی سب سے بڑی طاقت تھی اور دوسری طرف ان کی مسلسل جنگوں کی سب سے بڑی وجہ بھی۔ اس کی کوئی مثال ماخذ میں ملتی ہے؟ اس کی شدت کا اندازہ ایک شاعر کے اس مشہور قول سے لگایا جا سکتا ہے، میں تو قبیلہ غزیہ کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی چلوں گا، اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی چلوں گا۔ یعنی صحیح اور غلط کا معیار اصول نہیں بلکہ قبیلے کی پیروی ہے۔ جی، یہی سوچ ان کے معاشرے میں گہرائی تک سرایت کر چکی تھی۔ تو ہمارے پاس ایک ایسی تصویر بن رہی ہے جہاں سیاسی طور پر عرب منقسم تھے، ہر قبیلہ اپنی دنیا میں مگن تھا اور عصبیت کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہا تھا۔ لیکن کیا مذہبی طور پر بھی وہ اسی طرح بکھرے ہوئے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کی جڑیں حضرت ابراہیم کے توحیدی دین سے ملتی تھیں، تو پھر یہ 360 بتوں کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہی اس دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ وہ سب خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار مانتے تھے، خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن توحید کا تصور دھندلا چکا تھا۔ اس کی شروعات بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن لوہی نے کی۔ یہ شخص کون تھا اور اس کی بات میں ایسا کیا اثر تھا کہ سب نے مان لی؟ عمرو بن لوہے کو لوگ ایک بہت نیک اور دیندار رہنما سمجھتے تھے۔ وہ سخاوت اور عبادت میں مشہور تھا۔ اسی نیک نامی کی وجہ سے جب اس نے کوئی نئی بات کی تو لوگوں نے اسے آسانی سے قبول کر لیا۔ اچھا، وہ ایک سفر پر ملک شام گیا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ غلط ہے بلکہ اسے یہ عمل اچھا لگا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی منطق یہ تھی کہ ملک کے شام تو پیغمبروں کی سرزمین ہے، اگر یہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، یہ ایک اچھی چیز ہوگی۔ یعنی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر؟ جی، بس اسی غلط فہمی میں وہ اپنے ساتھ حبل نامی ایک بڑا بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر؟ جی، اور چونکہ مکہ کے لوگ بیت اللہ کے نگران تھے، جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو باقی عرب قبائل نے بھی ان کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ پہلا قدم تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ کیسے پورے عرب میں پھیل گیا؟ حبل کے بعد دوسرے بڑے بتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ طائف میں لات کا بت نصب ہوا، وادی نخلا میں عزا کا اور بحرہ احمر کے ساحل پر منات کا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر تو یہ رواج عام ہو گیا؟ اتنا عام ہوا کہ ہر بڑے قبیلے نے اپنا الگ بت بنا لیا، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت آ گیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ یہ حیران کن ہے کہ وہ یہ سب کرتے تھے اور پھر بھی خود کو دین ابراہیمی پر قائم سمجھتے تھے۔ وہ اس تضاد کو کیسے صحیح ٹھہراتے تھے؟ ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اللہ کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ سفارشی ہیں۔ یعنی وہ شرک کر رہے تھے لیکن اس سے شرک نہیں مانتے تھے؟ جی، وہ عمرو بن لوہی کی شروع کی ہوئی بدعات کو دین میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ یعنی اچھی جدت سمجھتے تھے۔ انہوں نے توحید کے خالص تصور کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل لیا تھا۔ تو یہ تھی اس دور کی ایک مکمل تصویر، ایک ایسی سرزمین جو جغرافیائی طور پر بیرونی حملوں سے تو محفوظ تھی، مگر اندرونی طور پر قبائلی عصبیت، لامتناہی لڑائیوں اور سیاسی انتشار میں بری طرح بٹی ہوئی تھی۔ ایک قوم جو اپنا اصل توحیدی عقیدہ بھلا کر شرک اور بت پرستی میں ڈوب چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کا احترام کرتی تھی۔ بالکل، اور یہ سارے عوامل، سیاسی خلا، سماجی انتشار اور مذہبی بگاڑ، یہ اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی ایسی طاقت ابھرے جو انہیں متحد کر سکے، جو انہیں ان کی اصل شناخت کی طرف واپس لائے اور ان کی بے پناہ توانائیوں کو تباہی کے بجائے تعمیر کی طرف موڑ دے۔ ماخذ نے ہمیں وہ تمام تفصیلات فراہم کی ہیں جن سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حالات کس نہج پر پہنچ چکے تھے اور ایک عظیم تبدیلی کی ضرورت کتنی شدید تھی۔ ہمارے ماخذ الرحیق المختوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو بڑی تفصیل سے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں تاریخ اور نسب صرف زبانی طور پر یاد رکھے جاتے تھے اور جہاں کوئی تحریری ریکارڈ رکھنے کا رواج نہیں تھا، اس ایک خاص نسب کا اتنی احتیاط اور صحیحیت کے ساتھ نسل در نسل محفوظ رہنا
کیا محض قبائلی ریکارڈ کا حصہ تھا یا اس میں کسی آنے والے عظیم مستقبل کے لیے ایک شعوری یا غیر شعوری حفاظت کا عنصر بھی شامل تھا؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔